بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں انسان کو میسر ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک انسان کی حتیٰ کہ آپ جوانی کہہ لیں، خوبصورتی کہہ لیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ صحت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور ایک انسان کا جسم وفات کے بعد وہ بھی مٹی میں گھل جاتا ہے اور مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے۔ تو جب ایک انسان کا اپنا آپ ہی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو پھر دیگر چیزیں جو ہیں ان کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور انسان کیوں اس بات پہ مصر ہے کہ مجھے یہ چیزیں تا حیات جو ہے وہ میرے پاس رہنی چاہیے، بلکہ ان میں اضافہ ہوتے رہنا چاہیے۔ انسان اپنے رشتے ناتوں کے بارے میں بھی، جن رشتوں پہ انسان فخر محسوس کرتا ہے، اتراتا ہے، وہ رشتے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، وہ تعلق بھی پرماننٹ نہیں ہوتے، اور تعلقات کا پرماننٹ نہ ہونا جو ہے، یہ بات تو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک انسان اپنے ریلیشن شپس کے اوپر بہت ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور ریلیشن شپ جب کوئی ٹوٹتی ہے، اب دیکھیں ایک انسان کی جو فیملی ہے، انسان کی بیگم اور بچے جو ہیں، شوہر اور بچے جو ہیں، یہ کس قدر آپ کہہ لیں کہ ایک طرف اہمیت کے حامل ہیں، اور دوسرا جب ان میں سے کوئی انسان کو ڈیزرٹ کرتا ہے، انسان کا ساتھ چھوڑتا ہے، تو انسان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان کو چیزوں کا اور انسانوں کا اتنا ایڈکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ چیزیں انسان کے پاس ہمیشہ رہیں گی، نہ انسان کے پاس ریلیشن شپس رہیں گی ہمیشہ کے لیے، اور یہ جو ریلیشن شپس ہے ان کے اندر اتار چڑھاؤ جو ہے، تعلق بنتا رہتا ہے، دوستیاں بنتی رہتی ہیں، دوستیاں ٹوٹتی رہتی ہیں، کاروباری تعلق بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، چیزیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، اور یکسانیت جو ہے وہ نہیں رہتی، ایک جیسی زندگی نہیں رہتی، زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، زندگی کا سفر جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، اس کے اندر فرق رہتا ہے۔ اور یہ بات ایک انسان کو اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ 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 تازہ رہنی چاہیے، فریش رہنی چاہیے۔ اس کے اندر ایک انسان کو کبھی بھی آپ کہہ لیں کہ اس فیکٹر جو ہے اس سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اہم ترین فیکٹرز میں سے ایک ہے۔
کہ جو بھی چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں اور جو بھی افراد انسان کے پاس موجود ہیں، جب ایک انسان اپنے آپ کی ہی کہہ لیں کہ اس کو اس کی اس کا ہر وقت اوکے رہنا، اس کی جب ایک انسان ضمانت نہیں دے سکتا، تو پھر جو چیزیں ہیں اور جو دیگر انسان کے رشتے ناتے ہیں، ان کی پھر حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ تو ایک انسان کو بہرحال اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور کہ اگر مجھے چیزیں میسر نہ رہیں تو ایک انسان جو ہے وہ کرپل نہ ہو جائے، ایک انسان کولیپس نہ ہو جائے، ایک انسان ڈھیر نہ ہو جائے، ایک انسان جو ہے اس کو آل دا ٹائم اس بات کی تیاری، یعنی اپنے آپ کو ایک انسان اپنے ول پاور کو، اپنی انڈیپینڈنس کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کی آزادی، ایک آزادی تو وہ ہے کہ بھئی آپ کہہ لیں کہ جی جو انسان کوئی کمپلسری کو کام نہ کرنا پڑے تو انسان کی آزادی ہے، اور ایک انسان اپنی فری ول سے چیزوں کے بارے میں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ڈیسیژن لیتا ہے، تو وہ آزاد سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک آزادی اور ایک انڈیپینڈنس جو ہے، ایک بلکہ یہاں پہ آزادی سے زیادہ خود انحصاری جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ میٹر کرتی ہے۔ ایک انسان کا خود انحصار ہونا جو ہے وہ ایک انسان کے لیے پرائم امپورٹنس کا حامل ہوتا ہے، ایک انسان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل یہ بات رہتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کیا کرے، کہ وہ انسان کہہ لیں کہ اپنی ذات کے اوپر انحصار کرنا سیکھے، اللہ رب العزت کی ذات پہ انحصار کرنا سیکھے اور اپنی ذات پہ انحصار کرنا سیکھے، اور یہ جو دیگر انسانوں کی جو بے ساکھیاں ہیں اور یہ جو چیزوں کی بے ساکھیاں ہیں، ان بے ساکھیوں سے ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ لیں کہ آزاد رکھنے کی کوشش کرے۔ چیزیں میسر ہوں آپ استعمال کریں، چیزیں میسر ہوں تو آپ کو اللہ نے دی ہیں، آپ استعمال کریں۔ آپ کے تعلق جو ہیں وہ کہہ لیں کہ جب آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو انجوائے اٹ، اوکے اٹ، بٹ آلویز کیپ ان مائنڈ، ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر اس بات کو یہ تازہ رکھیں، فریش رکھیں کہ بھئی کوئی چیز جو ہے وہ کہہ لیں کہ پرماننٹ نہیں ہے، اور نہ تو یہ افراد کا آنا جانا جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک دوستی بننا، ایک بزنس ریلیشن شپ بننا، اور ایک سلام دعا کہیں پہ ڈیولپ ہونا، اور پھر اس کا آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایک اپورڈ اسپائرل جو ہے اس کا اوپر کی اس کا عروج کی سمت کے اندر جو ہے اس کا جو سفر ہے، ساری تو کہہ لیں کہ جو ایک انسان کے رشتہ داریاں اور دوستیاں اور کاروباری تعلق اور سلام دعا، یہ ساری چیزیں تو خیر عروج تک پہنچ بھی نہیں پاتی، لیکن ایک بات ہے کہ تعلق جو ہے کوئی بھی ہو اور کیسا بھی ہو اور کتنا بھی ہو، شاید وہ ایک کہہ لیں کہ ہمیشہ کے لیے پھر بھی نہیں ہوتا۔ ایک وقت آتا ہے جب ایک انسان جو ہے، جب وہ ایک انسان بوڑھا اور بیمار ہو جاتا ہے، اور جب وہ سمجھتے ہیں اس کے اہل خانہ کہ بھئی اب یہ بوجھ سا بن گیا ہے، جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں، جب ایک ان کی اپنی زندگی جب ایک کہہ لیں کہ اتنی وہ ہو جاتی ہے، مصروف ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین جو ہیں وہ ان کو تھوڑے فالتو لگنے لگتے ہیں، بہت سارے اور بے شمار کیسز میں، ہر ایک کیس کے اندر نہیں، اور اگر وہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو فالتو نہ لگیں تو داماد اور کہہ لیں کہ بہو کو فالتو لگنے لگ جاتے ہیں، اور جو ان کے گرینڈ چلڈرن ہیں، جو ان کے کہہ لیں کہ نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں جو ہیں، شاید ان کو ایکسٹرا، اور ایک وقت تو وہ ایکسٹرا لگتے ہیں اور پھر ذرا اور آگے چل کے وہ بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں، اور ایک وہ جو ان کے کہہ لیں کہ وہ بیٹا
اور بیٹی کہ جن کے لیے اس انسان نے کون سی ایسی قربانی ہے جو ایک انسان نے نہیں دی ہوتی، کون سی ایسی تکلیف ہے جو ایک انسان نے نہیں اٹھائی ہوتی، لیکن یہ پھر اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اس کی رحلت کی دعائیں مانگتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں۔ اب آپ ایک دیکھیں، ایک ماں اور ایک باپ جو ہے وہ کس قدر قربانیوں کی انتہا کر دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن اولاد ان کو کہہ لیں کہ زیادہ عرصہ جب وہ اس قابل نہیں رہتے، جب وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو اولاد ان کی جو ہے وہ اگر اول تو ان کے ساتھ ہی نہیں رہ رہی ہوتی، اور اگر رہتی بھی ہے تو وہ جلدی ہی اس بات کا آپ کہہ لیں کہ آ جاتے ہیں کہ جی اب میں جو ہے شاید یہ بوجھ ہی ہیں۔ تو ایک انسان آپ کہہ لیں کہ جو ڈپینڈنس ہے، جو آپ دوسروں پہ اتنا ڈپینڈ کرتے ہیں اور ایموشنل ڈپینڈنس آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور چیزوں کی آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ان پہ آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ گویا کہ آپ کا ایک نشہ اور آپ کا ایک بھاڑا بن جاتا ہے اور آپ کی زندگی کا ایک لازمی جزو آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ڈپینڈنس ہے، جو کسی بھی قسم کی جو ڈپینڈنس ہے، آپ بے شک جب تک وہ چیزیں میسر ہوں وہ آپ ان کو استعمال کریں، آپ ان سے استفادہ کریں، لیکن اپنے آپ کو آپ اس بات پہ تیار کرتے رہیں، آمادہ کرتے رہیں کہ اگر مجھے ان کے بغیر جو ہے وہ زندگی گزارنی پڑتی ہے تو پھر مجھے اس قابل رہنا چاہیے۔ انسان کو اس بات کی پریکٹس کرتے رہنا چاہیے کہ بھئی اگر مجھے ان چیزوں کے بغیر اور ان افراد کے بغیر اگر مجھے گزارا کرنا پڑے تو مجھے اس قابل اور مجھے اس لائق ہونا چاہیے، مجھے اتنا کہہ لیں کہ میرے اندر اسٹرینگتھ ہونی چاہیے، اور کہ میں ان کے بغیر جو ہے اور ان میں بہت ساری کمی آ جانے کہ آپ کہہ لیں کہ باوجود بھی ایک بھرپور جو زندگی ہے وہ میں گزار سکوں، میری سوچ کے اندر اتنی پازیٹیوٹی ہو کہ میں جب ان میں سے کوئی چیز مجھے میسر نہ ہو، کوئی انسان مجھے میسر نہ ہو، تو میں جو متبادل جو چیزیں ہیں اور جو کہہ لیں کہ جو متبادل آلٹرنیٹیو جو چیزیں ہیں، میں ان کی طرف کہہ لیں کہ رجحان میرا بن جائے، اور میں تاکہ ایک کہہ لیں کہ کوئی ایسا موقع نہ بنے کہ جی میں اپنے آپ کو آپ کہہ لیں کہ اپنی ہی آنکھوں میں رسوائی دیکھوں، اور پھر یا کہہ لیں کہ میں کسی کو بوجھ محسوس ہونے لگ جاؤں، تو مجھے اپنی جو خود انحصاری جو ہے، اپنی جو انڈیپینڈنس ہے، اپنی جو سیلف سفیشینٹ ہونا جو ہے، مجھے اس پہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ میں ہمیشہ کے لیے میں تیار رہوں۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی سوچ اور اس طرح کا اپنی جو روٹینز ہیں وہ ان کو ہم ڈیولپ کریں، تاکہ ہم کہہ لیں کہ ایک نفسیاتی اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے بہتر زندگی گزارنے کے لائق ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔